السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفظ و امان میں ہوں گے، رحمتوں میں ہوں گے۔ کافی ٹائم سے اس بات کی بار بار درخواست بھی کی جا رہی تھی، فرمائش بھی کی جا رہی تھی کہ چکراس کے بارے میں، ریکی کے بارے میں اور رائٹنگ پیٹرن اور لوگو ڈیزائن وغیرہ کے بارے میں کورس کرایا جائے کہ کس طریقے سے چکراس کام کرتے ہیں اور یہ چکراس ہوتے کیا ہیں، ہم جاننا چاہتے ہیں، اور ہم کیسے جانیں کہ ہمارے چکراس بیلنس ہیں یا ڈس بیلنس ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری باتیں وقتاً فوقتاً اور کبھی مسلسل بھی بار بار اس کی ڈیمانڈ ہوتی رہتی۔ سوچا کہ اس کے بارے میں آپ لوگ کو ایک تھوڑی سی انفارمیشن دیتی چلوں کہ یہ ہوتا کیا ہے، چکراس ہماری باڈی میں کس طرح کام کرتے ہیں اور یہ کہاں ہوتے ہیں۔ یہ بالکل ہمارے سینٹر میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں کوئی ایسا نام نہیں لوں گی کہ جی پنگلا ناڑی یہ وہ، کوئی ایسا ٹیکنیکل نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، بس ہمیں اتنا جان لینا چاہیے کہ چکراس کی جگہ کہاں کہاں ہوتی ہے۔ کراؤن سر کے بالکل درمیانے حصے سے لے کر کے ہمارے لوور باڈی پارٹ تک یہ چلتا ہے، درمیان میں ہی چلتا ہے ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ۔ اس بات کا جان لینا ضروری ہے کہ یہ کہاں پہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، کس طرح سے ہوتا ہے، کام کیا کیا کرتا ہے، اس بات کا جاننا، ساتھ میں یہ جاننا کہ اگر یہ بیلنس ہو جائے اور ڈس بیلنس ہو جائے تو کیا ہماری زندگی میں فرق پڑے گا۔ سب سے پہلے تو اگر یہ بیلنس رہے تو ہمارے کام بننا شروع ہو جاتے ہیں، ہم بیمار نہیں پڑتے، ہم عزت پاتے ہیں دنیا میں، ہمارا ایمان بھی محفوظ رہتا ہے۔ یہی چیز اگر امبیلنس ہو جائے تو یا ڈسٹرب ہو جائے تو ساری چیزیں الٹ جاتی ہیں۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ہمارے جسم میں یا ہمارے دل و دماغ میں ہر وقت خیر و شر کا ایک مجموعہ ہے، یا آپس میں ایک ٹکراؤ ہوتا رہتا ہے، خیالات کا جوار بھاٹا بہتا ہے، مسلسل ہم ایک خیر اور شر کی کنڈیشن میں ہم غوطہ زن رہتے ہیں۔ دوسرے کلچرز میں اس کو کیا کہا جاتا ہے کہ گڈ انرجیز اور بیڈ انرجیز کا آپس میں ٹکراؤ رہتا ہے۔ کسی کلچر میں کہا جاتا ہے کہ یہ اینجلز اور ڈیولز کی لڑائی ہے۔ اسی کو اگر ہم سنسکرت بھاشا میں ہم لیں تو دیو اسور سنگرام کی بات کریں گے کہ ہمارے جسم میں یا یونیورس میں ہر وقت دیو اسور سنگرام اتپن رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ آتے ہیں واپس اپنی ہی زبان اردو کی طرف۔ یہ کیوں میں نے ڈفرینٹ زبانوں کا بتایا، تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ ہر کلچر میں ہر جگہ مختلف زبانوں کے فرق سے کانسیپٹ لیکن ایک ہی ہے اور اسی طرح کام کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جسم ہمارا ایک ہے، ٹھیک ہے، جسم ایک ہی ہے، اس کے فنکشنز ایک ہیں، اس کی ساری کی ساری بیماریاں، دکھ سکھ سویدھا ساری چیزیں ایک ہی ہیں، تو وہ کام بھی اسی طرح کرے گی، بھلے وہ فرینچ ہو، بھلے وہ جاپنیز ہو، بھلے وہ اردو ہو، بھلے وہ عربی ہو یا فارسی، ٹھیک ہے۔ جب ہمارے جسم کے اندر خیر بڑھ جاتا ہے تو ہمارے کام سنورنے لگ جاتے ہیں، ہمارے رشتے ناتے، دین، دنیا، ہر چیز کی بڑھوتری ہونے لگتی ہے، اچھائی ہونے لگتی ہے، رزق میں فراوانی ہونے لگتی ہے، ہماری صحت اچھی سے اچھی ہوتی جاتی ہے۔ اور جب یہی چیز شر کی طرف چلی جائے تو ہم شرری بن جاتے ہیں، فسادی بن جاتے ہیں، بدظن ہو جاتے ہیں، بے ایمان ہو جاتے ہیں، بد اعتقاد ہو جاتے ہیں، خوف زدہ رہنے لگ جاتے ہیں، لوگوں سے ہر وقت لڑنے جھگڑنے والے، بد زبان، بدتمیز، بیہودہ گفتگو کرنے والے اور معاشرے سے کٹ کے رہنے والے، حتیٰ کہ ہمارا رشتہ بھی نہیں ہو پاتا، اولاد بھی نہیں ہو پاتی، اولاد بھی نہیں ہو پاتی، اور ہم میں کسی طرح کی کوئی اٹریکشن بھی نہیں رہ پاتی، حتیٰ کہ ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہو پاتی۔ یقین کیجئے یہ چکراس اتنے ضروری ہیں، چکراس کی بیلنسنگ اور امبیلنسنگ سے ہی ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ ہم کہیں گے لو یہ تو صرف بناوٹی باتیں ہیں، یہ تو صرف ایسے ہی کہہ دینے والی باتیں ہیں، نہیں۔ سر کا درد کس بات کو شو کرتا ہے؟ سر کا درد اس بات کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اس شخص کے اسٹمک میں پرابلم ہے، یا جسم کے کسی حصے میں، خاص طور پہ اسٹمک میں پرابلم ہے۔ اسٹمک کس کا ڈسٹرب ہے؟ یقینی طور پہ کانسٹیپیشن کا شکار ہے، جس کی وجہ سے اس کے
پیٹ میں یا تکلیف اٹھ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے سر میں درد اٹھ رہا ہے جس کی وجہ سے اس کی شکل عجیب سی ہو جا رہی ہے اور یہ اس طرح سے بیہیو کر رہا ہے. بس اوقات تو بلڈ پریشر کا مریض ہو جاتا ہے. کس وجہ سے؟ انہی ساری چیزوں سے، گیسز کی وجہ سے. ساری چیزوں کے گیسز کہاں سے آتی ہیں؟ ہمارے اسٹمک پرابلم کی وجہ سے، ٹھیک ہے. جیسے کہتے ہیں نا جو کانسٹیپیشن ہے وہ ام الخبائث ہے. تو یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ ہمارے کہاں ہوتا ہے؟ ہمارے جسم میں ہی ہوتا ہے نا، ہمارے اسٹمک والے ایریا میں ہی ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے. تو اس کو سولر پلیکسس چکرا کہتے ہیں بائی دا وے. تو جب یہ ساری چیزیں ڈسٹرب ہو رہیں گی تو ہماری جسم کا نظام ڈسٹرب رہے گا، اور یہ جب سدھر جائے گا، سنور جائے گا تو یہ ساری چیزیں صحیح ہو جائیں گی. اس کو بیلنس کس طرح سے کیا جاتا ہے، اس کے کیا طریقے ہوتے ہیں، وہ جاننے کے لیے ہم کو ریکی سیکھنا پڑے گا، ریکی سمجھنا پڑے گا. ریکی کے سائمبلز ہوتے ہیں، ریکی سے کس طرح ہیلنگ ہوتی ہے، ریکی کن کن ذرائع سے ہو سکتی ہے، ریکی جیم سے بھی ہو سکتی ہے، اور سب سے بڑی بات میٹل سے بھی ہو سکتی ہے. حتیٰ کہ یہ سارے چکراز آپ کس طرح سے بیلنس کر سکتے ہیں؟ آپ کے گھر میں جو سامان رکھا ہوا ہے، مختلف زونز ہیں، اس کی پلیسمنٹ سے بھی آپ کر سکتے ہیں. لیکن اس وقت ہم کسی طرح کا واسطو نہیں پڑھ رہے، اس وقت ہم کسی طریقے کا کوئی بھی ایسٹرالوجی نہیں پڑھ رہے، تو ہم اس طرف نہیں جائیں گے. ہم صرف اور صرف کس طرح جائیں گے؟ اپنے باڈی تک ہی رہیں گے، ٹھیک ہے. ہم باڈی تک ہی لمیٹڈ رہیں گے، اور ہم اس کو کس طریقے سے ٹھیک کر سکتے ہیں، ہم سارے ایلیمنٹس وغیرہ ہم جان لیں گے. ساتھ میں ہم کچن کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے ذریعے بھی ہم ہیلنگ کرنا یا علاج کرنا ہم جان لیں گے. اس میں کوئی ٹونے ٹوٹکے نہیں ہو رہے ہیں، اس بات کو کلیئر کر لیجیے گا کہ ہم کوئی قہوہ بنانا سیکھ رہے ہیں یا کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی کہانی نہیں ہے، ٹھیک ہے. سب سے بڑی بات اور اہم ترین بات کہ اس چیز کو کلیئر کر لینا بہت ضروری ہے کہ ان تمام چیزوں کا، چکراس کا یا ریکی کا، کسی بھی مذہب یا کلچر سے کسی طرح کا بھی تعلق نہیں ہے. یہ ہر دور میں، ہر کلچر میں، ہر ریلیجن میں رہی ہے. جاپان میں، چاہے وہ سناتن میں، انڈیا میں یعنی نیپال میں، اور اس پورے خطے میں. حتیٰ کہ جب ہم اسرائیل کی طرف آتے ہیں، یعنی ہم مسیحیت کی طرف آتے ہیں، تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ عنہ اور اللہ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام، یسوع مسیح جو ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی چھو کر شفا دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے. چھو کر شفا دیا کرتے تھے. کس کو؟ مادرزاد اندھے کو اور کوڑیوں کو. اللہ کے حکم سے شفا دیا کرتے تھے. ہمارے مذہب میں بھی، ہمارے دین اسلام میں بھی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھو کر شفا دیا کرتے تھے. اس کی باقاعدہ دعا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو کرنے سے شفا پاتا ہے انسان. بہت سارے ہمارے اس میں بھی صورتیں ہیں، حدیث میں ہمیں بہت ساری وائبریشنز ملیں گی، یعنی کہ دعائیں ملیں گی، ٹھیک ہے. بولنے سے وائبریشنز پیدا ہوتی ہیں نا، یہ ساری چیزیں ملیں گی جس کی وجہ سے ہم شفا پا رہے ہوتے ہیں. تو یہ طریقے سب کے سمجھیں تھوڑے بہت چینج ہیں، لیکن عمل وہی ہو رہا ہے. یعنی کہ یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ کسی بھی مذہب میں، کسی بھی کلچر میں اس کو چھوڑا نہیں گیا ہے. حتیٰ کہ آپ ادھر چلے جائیں، یونانی کلچر میں چلے جائیں، اٹالین کلچر میں چلے جائیں، مصری کلچر میں چلے جائیں، آپ کو ہر جگہ یہ چیز ملے گی. بھلے اس کا نام ریکی نہ ہو، کچھ اور ہو، بھلے اس کا نام چکراز نہ ہو، کچھ اور ہو، لیکن کام وہی ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا جسم تو ایک ہی ہے نا، انسان تو ایک ہی ہے نا، اور اس زمین کا اور اللہ رب العزت کے کلام کا موضوع کیا رہا ہے؟ انسان. انسان اور اس کے کام، اس کے اعمال، اس کا اعتقاد، یہی موضوع رہا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے اس وقت؟ ہم کس چیز سے بات کر رہے ہیں؟ ہمارا موضوع کیا ہے؟ وہی انسان، انسان کا جسم، اور اس میں کیا؟ چکراس، اور اس کو بیلنس کرنا، کلیئر کرنا اور ایکٹیویٹ کرنا. یہ چیزیں تو ہم نے آپ کو اویئرنیس دے دی. اس کے متعلق میں کورس لانچ کرنے جا رہی ہوں انشاءاللہ، جو کہ پیڈ کورس ہے، اور جو بھی اس میں انٹرسٹڈ ہے وہ انشاءاللہ کمنٹ کر دے، ان باکس کر لے، اور پھر ہم بہت جلد انشاءاللہ الرحمن کورس اناؤنس تو میں نے کر دیا ہے جیسے کہ ابھی، ٹھیک ہے، اور ایک پوسٹ بھی لگائی ہے چھوٹی سی. ساتھ میں یہ ہے کہ جب ہو جائے گا ڈیٹ اناؤنس کر دیں گے بہت جلد، اور پھر ہم کورس اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ الرحمن. پوری امید ہے کہ کچھ واٹس ایپ کورس ہوں گے وائس نوٹ پہ سلائیڈنگ کے ساتھ،
ہو سکتا ہے یوٹیوب پہ ہوں، اور بہت پاسبل ہے کہ میں کچھ ویڈیو جو کہ میرا 3rd لیول ہے اس میں ویڈیو کورس بھی کرواؤں، کیونکہ وہ ویڈیو ہی کورس ہے کہ رائٹنگ پیٹرن وغیرہ جو بھی ہے، لوگو برانڈنگ ہو گئی اور اس کو بوسٹ کرنا، دس اینڈ دیٹس ایچ اینڈ ایوری تھنگ، اس کو ویڈیو ہی کورس کرنا ہے انشاءاللہ. تو ابھی سے میں نے بتا دیا ہے، انشاءاللہ جو انٹرسٹڈ ہے وہ کانٹیکٹ کر لے. اور بہت ساری دعائیں ہیں آپ لوگ کے لیے، میرے لیے بھی خصوصی طور پہ دعا میں اس چیز کو ضرور یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العزت اس کورس کو سب کے لیے نفع مند بنائے انشاءاللہ. السلام علیکم.